الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو کسی کا کوئی کوشچن ہو ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک تو وہ کر سکتا ہے. میرا کوشچن ہے شاہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم جی السلام. تو ڈاکٹر صاحب جی دو چھوٹے سے کوشچن ہیں. ایک تو جو آپ نے حسد کے حوالے سے حابیل اور قابیل کی اگزامپل دی تھی، حسد کے حوالے سے ہماری جو آج کل کامن سوسائٹی میں کچھ ہیں، یا تو اس میں سے ایک آدھ کی اگزامپل دے دیں تاکہ ہمیں اس کی آسانی ہو جائے سمجھنے کی. اور دوسرا وہ جو 10 کے حوالے سے ہے اسٹیٹ ہوم کا، اس میں ایک تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو مسجد کے مینجمنٹ ہیں وہ 10 کا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ کون 10 وہ ہوں گے. موسٹلی تو خیر مینجمنٹ والے ہی ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں ہمارے لیے کامن آدمی کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ ہم کیسے اس 10 میں شامل ہوں گے جبکہ ہمیں اس کے لیے ایکسیس ہی نہیں اویلیبل ہے؟ تو یہ دو میرے چھوٹے سے سوال ہیں. نہیں، حسد دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ حسد کی دو چیزیں، دو تعریفیں ہیں، اس کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں اگر کسی سے حسد کرنا ہے تو دو چیزوں میں کرو. کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تم بھی حسد کرو اس میں، لیکن اس کو رش کہتے ہیں، حسد نہیں کہتے، اس کو رش کہتے ہیں. دوسرا یہ کسی کو علم دیا ہے تو آدمی حسد کرے. لیکن حسد یہ ہے کہ دوسرے کو مال کیوں مل گیا. اب آپ سوچیں نا، یہ بڑی کامن سی چیز ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ صاحب میں نے بھی ایک دکان کھولی اور ایک پڑوس میں دکان کھول لی، ایک آدمی نے، اس کی دکان چل رہی، میری نہیں چل رہی. تو اب مجھے مطلب یہ ہے کہ میری دکان کی خرابی تو اپنی جگہ، لیکن مجھے اس کے گرانے کی فکر ہو جائے گی کہ اس کے بارے میں. آج کل دیکھ لیں آپ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کی نظریں دوسرے پر ہوتی ہیں کہ بھائی دوسرے کی برائیاں نکال دو تاکہ ہماری کم سے کم مسئلہ جو ہے وہ ہم جائز ہو جائیں. تو یہ حسد جو ہے بنیادی طور پر دوسرے کی نعمت کو گرانے کی خواہش کرنا، یہ وہ ہے. دیکھیے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا تھا، ان کو یہ حسد ہوا کہ ہمارے والد اس بیٹے کو زیادہ چاہتے کیوں ہیں جی. حالانکہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ بھی اتنے اچھے کام کرتے کہ ان کے والد ان کو چاہنے لگتے. یعنی اگر وہ بھی حضرت یوسف کی طرح اچھے کام کرتے تو ان کے والد ان کو بھی چاہتے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کرنے کے انہوں نے کیا کہ ان کو ہٹا دو راستے سے. تو کہنے کا مطلب یہ حسد جو ہے وہ آدمی کو جلاتا بھی ہے اور آدمی کو مطلب یہ ختم کرتے کرتے جہنم تک لے جاتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ حسد کی ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی، مطلب یہ تو ٹیکنیکل مسئلہ ہے نا کہ مثلا فرض کیجئے کہ 10 آدمیوں کی اجازت ہوئی تو اب انہوں نے کہا بھائی دیکھیے 2 آدمی مسجد کے ہوں گے اور اس کے ساتھ 8 آدمیوں کا بھی اجازت دیں گے باہر سے. یہ تو ایک مسئلہ ہوا ہے نا. لیکن آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک عشاء کی نماز 4 بار نہیں کر سکتے، یعنی 4 بار آپ 10 کو نہیں بلا سکتے مثلا. اب بعض مسجدیں کا نظام تو ایک ہی کریں گے فرض کیجئے، تو اگر گنجائش ہے تو آپ اس کا استعمال کر لیجئے. لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی 3-4 مسجدوں میں آپ کو نہیں ملی، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی کوشش کر لی اور کوشش کے بعد آپ معذور ہو گئے، تو معذور پہ تو کوئی مسئلہ نہیں نا. لیکن یہ کہ آدمی مطمئن ہو جائے اس بات پر، میں کہنا بھی چاہ رہا ہوں کہ مطمئن ہو جائے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے. وہی والی بات ہے کہ انہوں نے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ بھائی بیمار والے پہ کوئی جہاد نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے ڈاکٹر صاحب رپورٹ لکھ دیجیے گا میں بیمار ہوں، تاکہ مجھے ویسی اطمینان ہو جائے کہ بھائی میں لڑنے سے فرصت ہو گئی مجھے. تو کہنے کا مطلب ایک تو یہ ہو، دوسرا یہ کہ ایک آدمی بیمار ہے لیکن وہ تڑپ رہا ہے کہ کاش مجھے موقع ملتا میں چلا جاتا. تو کیفیت آپ کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیکھے گا. ہو سکتا ہے آپ کی معذوری صحیح ہو تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے. جزاک میں خود جی سوری میں میوٹ تھا. میں دیکھ رہا ہوں عبد القیوم مفتی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ شریک ہیں. دیکھتے ہیں اپنے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہاں سے آپ نے ان کو مطلب یہ کہ راستہ دکھا دیا ادھر کا؟ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا وہ پروانے تو دور رہ نہیں سکتے شمع سے، تو کیا کیا جائے، جہاں نظر آتی جلدی تو پہنچ جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. کوئی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن ہے، اس کے بعد باقی بتائیں. آپ نے ایک جگہ پہ جب کہا کہ جی ہر بندے کو یہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ واقعی جنت میں جائے گا، وہ واقعی حق پر ہے، اس کے اوپر ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. تو یہ تو ہے ہماری سوسائٹی میں، جو جس مسلک سے ہے، جس فتنے سے ہے، جس گروپ کے ساتھ ہے، اس کو کوئی تذبذب نہیں ہے، اور وہ بڑے آرام سے دوسروں کے بارے میں اس کو پورا جو ہے وہ. تو تذبذب، اور اگر یہ تذبذب نہیں ہوگا تو کیسے اصلاح کیسے ہوگی؟ مطلب جستجو اگر نہ ہو بندے کے اندر
اور وہ اس کو اگر کیسے وہ اپنے آپ کو امپروو کرے گا؟ وہ تو سمجھے گا میں ٹھیک ہوں، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، وہ جس عقیدے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اسی عقیدے کے ساتھ بغیر تذبذب کے وہ اپنی قبر کو جا پہنچتے ہیں. تو یہ اصلاح اور تجسس اور تذبذب جو ہے یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں بن رہی یہاں پر؟ ہاں، اصل میں یہ ہم نے اس کو الٹ دیا ہے. مجھے اس بات پر یقین، مطلب بتائیے کہ مجھے یعنی مثلا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تبھی میری معافی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب جنت دے گا تو مجھے ملے گی. مطلب یقین اس بات پر ہونا چاہیے نا. میں نے اس کو پلٹ دیا ہے. میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں یقینی طور پر جنت میں جاؤں گا اور میرے لیے طے ہے جنت. یعنی قرآن مجید نے جو بنی اسرائیل کے لیے بات کہی تھی وہی ہم نے اپنے طے کر لی ہے کہ نارو ابنا اللہ احباؤ، کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو یقین اللہ کے دین کے معاملے میں رکھنا چاہیے تھا وہ اپنے اوپر منتقل کر لیا. جبکہ اصل مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ دین پر ہمیں یقین، یعنی مثلا فرض کیجئے کہ میں یہ کہوں کہ صاحب ایک جگہ ہے جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، اور یہ کعبہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف کیا تھا، اور وہاں پہ جو آدمی جائے گا وہ ابراہیم کی سنت پہ قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو وہ کعبہ تو یقینی ہے نا. لیکن کیا میں وہاں جا کے جو عمل کروں گا میرا عمل قبول ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس میں تذبذب کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں مسئلہ صرف اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو ضرور ہو جائے گا. یعنی یہ تذبذب نہیں کہلائے گا. یہ کہلائے گا کہ میں اللہ سے امید رکھوں لیکن اللہ پہ دعویٰ نہ کروں کہ آپ ضرور لمبے میں دوست جماؤں کہ آپ کو مجھے معاف کرنا پڑے گا. تو یہ تذبذب والی بات نہیں، کیونکہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ میری نماز کو مطلب یہ کہ نیکی سمجھے گا، وہ عبادت مانے گا. لیکن میری عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم نے اس کو الٹ دیا کہ ہمیں اپنے بارے میں پکا یقین ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ طے ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ماننے والی ہیں اس کے معاملے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے کچھ بھی آگے پیچھے کر دیں. اچھا، اس میں مزید ہم نے یہ کر دیا کہ اللہ میاں کی جو رحمت ہے وہ اپنے لیے خاص کر لی، دوسروں کو بانٹنے میں ہم نے انکار کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے بدو تھا، باتیں سنی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ میاں، دعا کرنے لگا وہیں پہ کہ اللہ میاں مجھے اور رسول کو معاف کر دیجیے گا خالی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم نے تو بڑا اس کو تنگ کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس جنت میرے لیے ہوگی باقی کسی کے لیے نہیں ہوگی. تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ مطلب یہ کہ جنت جو ہے کچھ کیے بغیر مل جائے گی، یہ بھی غلط. دونوں باتیں غلط ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں یقین تذبذب ہونا چاہیے اپنے بارے میں کہ میں جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. لیکن تذبذب ہونا نہیں چاہیے ان اصولوں پہ جو اللہ نے بتائے ہمیں، اس پہ نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. کوئی کوشچن ہے ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک؟ اگر نہیں تو پھر کوئی جنرل کوشچن بھی کیا جا سکتا ہے. یہ چلیے ماشاء اللہ آج آپ کے ہاں تو دعا کرا لیتے ہیں حاجی اگر کوشچن نہیں ہے تاکہ اگر کسی نے لیے کرنا ہو ہاں پھر یہ دعا کرنے، دعا کے بعد اگر کسی نے جانا ہو چلے جائیں. ماشاء اللہ طاہر صاحب واپس آ گئے یا وہیں سے بول رہے ہیں؟ کہاں سے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب آ گیا جی، میں بالکل واپس آ گیا ہوں. 15 کو آ گیا تو آپ ٹرمپ کو اکیلے چھوڑ کے آ گئے گویا. ہاں جی، وہ نہیں اکیلے نہیں چھوڑ کے آئے، یہ ان کو رخصت کرا کے آئے رہیں گے. رخصت کرا کے وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کافر کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، تو لگتا ہی ہے کہ اس کی روح سب سے مشکل سے روح اس کی نکلے گی. بالکل. تو طاہر صاحب جو گئے تھے یو ایس تو ان کا مشن یہی تھا کہ اس کو فکس کر کے آنا ہے. بہت ہو گئی، 4 سال ہو گئے، بہت برداشت سے باہر ہو گئی. انہوں نے کہا میں چلا ہی جاؤں اور اس کو فکس کر کے آ جاؤں. چلے اللہ تعالیٰ بہرحال یہ کہ سب کے معاملہ ٹھیک فرمائے اور وہاں کے حالات بھی یہاں کے بھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو، یعنی ایک چیز اگر انسان سیکھ لے ان باتوں سے جو حضرت علی نے بات کہی تھی کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے کو سے اللہ کو پہچانا. تو حقیقت یہ اگر ایک انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے جو پلان بنائے تھے 100% فل پروف تھے، اس کا یہ رزلٹ آنا تھا،
لیکن یہ رزلٹ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ذرا سا سوچ میں ہو تو وہ خدا کو مان سکتا ہے، وہ خدا کی طرف واپس آ سکتا ہے، اور یہ موقع ابھی بھی ہے واپسی کا. یعنی ایک انسان کے بعد جب تک توبہ جب تک واپسی کا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم قسم کی وباؤں سے ہماری حفاظت کرے، اور ہمارے لیے جو حالات اللہ نے بنائے ہیں اس میں ہم اپنے دین کو بھی بچا سکیں، ایمان کو بھی بچا سکیں، اپنی گھر کی زندگی کو بچا سکیں، اور اپنے معاش کو بچا سکیں، اور اپنے آپ کو امن کے ساتھ، حلال کے ساتھ اور خیر کے ساتھ رکھ سکیں، اور فتنے ہمارے لیے ایسے نہ بن جائیں کہ ہم اس میں بالکل بے بس ہو جائیں، معذور ہو جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال کر سکیں آپ سے؟ جی ضرور. بس وہ اچھا، وہ ایک جو سورہ بقرہ میں وہ ہے، جب یہودی اس میں شہر میں داخل ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ تم کہتے ہوئے داخل ہوئے، تو اس ورڈ کسی اور کی آواز میں گونج آ رہی ہے کہیں پر، میرے خیال ہے کہیں اور کسی کا کھلا ہوا شاید. ہاں نہیں اب تو بند ہے سب. جی میں پوچھ رہا تھا کہ اپنا سورہ بقرہ میں جو یہودیوں کے بارے میں ہے جو شہر داخل ہوتے ہیں، حتیٰ تو ان کی بات کر رہا تھا میں کہ وہ اس کا کوئی اپنا عربی کا کوئی اس کا کوئی خاص اس کا ٹرانسلیشن ہے اس ورڈ کا؟ قرآن میں اللہ نے کہا تھا کہ تم جب کسی وہاں پہ تمہیں جب فتح حاصل ہو تو وہاں پہ جانا حتہ کہتے ہوئے. حتہ کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہوئے جانا کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آپ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیجیے گا. حتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کے لفظ کا مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ اللہ میاں ہم جا رہے ہیں، ذرا ہمیں وہاں پہ خوب کھانا پینا دیجیے گا، ہنتا دیجیے گا. ہنتا کہتے ہیں عربی میں دانے کو. تو انہوں نے وہ لفظ بدل دیا تھا، یعنی اس لفظ کو بجائے اس کے کہ عاجزی کا استعمال کرتے اس کو مذاق کا بنا دیا تھا انہوں نے. جزاک اللہ. یعنی اس کا لفظی معنی بیسیکلی یہی ہے کہ عاجزی یا جو حتہ کی بات ہمارے گناہ ساقط کر دیں اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہماری عاجزی کو قبول کر لیں. جزاک اللہ. یہ مطلب جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب ایک کسی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آئندہ کسی سیشن میں ایک نیکسٹ یا آگے اذکار کے بارے میں جو ہم مسنون اذکار کرتے ہیں، جی مطلب ان کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے، اور کیوں نہیں ان سے ہم خاطر خواہ نتائج حاصل کر پا رہے. مطلب ہماری شخصیت کے اندر جو آخر ان کا کوئی مقصد ہوگا نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیں جو ہے وہ اس کی ترغیب دلوائی ہے تو یقیناً اس کے کچھ مقاصد ہیں، اور کیا ہمارے مقاصد ٹھیک نہیں ہیں یا ان کا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی ترتیب ہے اس کے اندر کوتاہی ہے، کس طریقے سے ہم مطلب ان کو ہم اپنے امپروو کر سکتے ہیں اور اس سے وہ جو نتائج حاصل ہونے چاہیے ان کے مطابق اپنی زندگی کو. تو اگر اس حوالے سے کوئی نیکسٹ یا اس سے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس پہ ذرا انشاءاللہ ضرور. جی ضرور انشاءاللہ. کیونکہ ہر بندہ اذکار کرتا ہے اس نے، اور مسنون اذکار ان کے شب و روز کا حصہ ہے ہر بندے کا، مگر آئی ڈونٹ نو، مطلب ذاتی تجربہ تو یہی ہے کہ اس کے جو نتائج نکلنے چاہیے وہ نہیں ہیں. شاید اس میں یا تو کرنے میں ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ایشو ہے. اس کے لیے جو ہمیں اپنے آپ کو ذہن کی یکسوئی ہے وہ اس کا کوئی ایشو ہے، یا نہیں مطلب میں انشاءاللہ یعنی اس کو اصل میں یہ ذکر کے معنی میں جو اصل میں ہمگیریت اور وسعت ہے نا، اس میں لے کر اس کے تحت انشاءاللہ اذکار کو لے لیں گے تو اس سے دونوں باتیں واضح ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک، اگر کوئی کویسچن ہے، کوئی بات کرنی ہے، ویسے کوئی جنرل گپ شپ کرنی ہے تو آپ نے گپ شپ کا ہے، کب شپ کا ہے، کب کا تذکرہ ہی نہیں ہے، صرف گپ شپ کر رہے ہیں. بریک تو ہے نہیں شاہ جی جو ہے مجھے اپنا کب دکھا دیں گے آپ کو ابھی؟ جی میں تو تیار ہو کر آتا ہوں.